جبکہ امام شافعی فرماتے ہیں ہاکذا ادرکت ببلدنا مکہ وهم یصلون 20 رکعتا، اسی طرح ہم نے اپنے شہر مکہ مکرمہ میں دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے۔ کیا امام شافعی اعلیٰ حضرت و خلیفہ تھے؟ امام شافعی تک کئی 100 سال پہلے کے دیکھے، وہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے شہر مکہ مکرمہ میں دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے۔ اور اسماعیل دہلوی جس نے ہندوستان میں غیر مقلدیت کی بنیاد رکھی، اس کے دادا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں عددہ 20 رکعتا، تراویح کی تعداد 20۔ 1400 سال تک مسلمان 20 رکعت تراویح پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، مگر یہ غیر مقلدین پیدا ہوئے، انہوں نے کہا صحابہ غلط، تابعین غلط، تبع تابعین غلط، اولیاء کاملین غلط، یہ سارے بزرگان دین غلط، تراویح 20 رکعت نہیں ہے، ہم صحیح ہیں 8 رکعت۔ ان سے کہا گیا کہ تم دلیل دو، تم اہل حدیث ہو تو کوئی حدیث پڑھ کے سناؤ، تو کوئی حدیث تو تھی نہیں، تو تہجد والی روایت کو تراویح پر فٹ کرے۔ ما کان یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی 11 رکعتا فی رمضان وغیرہ، حضور علیہ السلام عشاء کی نماز مسجد نبوی میں پڑھتے تھے اور عشاء پڑھ کے اپنے حجرے میں آتے اور آدھی رات تک آرام کرتے، پھر آدھی رات کے بعد جب اٹھتے تو تہجد کی نمازیں پڑھتے اور اس کے ساتھ وتر کی نماز پڑھتے۔ تو جو حجرے میں نماز پڑھتے وہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ میں بھی، یعنی سالوں سال 11 رکعت پڑھتے تھے، جس میں 8 رکعت تراویح کی ہے اور 3 رکعت وتر۔ حضرت عائشہ فرماتی حضور علیہ السلام 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی پڑھتے، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے، تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے۔ الگ الگ رکعتوں میں الگ الگ صورتیں بیان کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ حضور علیہ السلام وتر 3 رکعت پڑھتے تھے، 1 رکعت نہیں پڑھی، مگر انہوں نے 20 کو گھٹا کر کے 8 کر دیا، 3 رکعت وتر تھی تو اس کو گھٹا کر کے 1 رکعت کہا۔ وتر کی نماز 3 رکعت نہیں بلکہ 1 رکعت، اور کچھ دن کے بعد فتویٰ دیں گے کہ آدھی رکعت کر دی، رکوع کرو گھر جاؤ کام ہو۔ تو یہ صحابہ کے راستے پر نہیں ہے، یہ نبی کی صحیح حدیثوں پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ بتاؤ 20 رکعت تراویح پر 2 حدیثیں ہیں، لیکن 8 رکعت تراویح پر کون سی حدیث ہے؟ اور جو حدیث تم پیش کر رہے ہو وہ تو تہجد کے بارے میں ہے، وہ تراویح کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ تراویح کی نماز صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے، اور اس حدیث میں لکھا فی رمضان وغیرہ، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی حضور کا یہی معمول تھا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ تراویح سے متعلق روایت نہیں ہے، یہ تراویح سے متعلق ہی نہیں ہے، یہ تہجد کے بارے میں ہے۔ اسی لیے امام ترمذی نے جب اس حدیث کو نقل کیا تو باب التراویح میں نہیں نقل کیا، باب التہجد میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بتاؤ، مگر یہ کاہل جگر جو سوچتے ہیں جو دن بھر روزہ رکھ کے بزنس تجارت کے لیے دوڑ بھاگ کرتے ہیں، 20 رکعت پڑھ ہی نہیں پائیں، کیسے پڑھیں؟ تو سوچا کہ قرآن ہی بدل دو، حدیث ہی بدل دو، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بہتر۔ انہوں نے کہا تراویح 20 نہیں ہے بلکہ تراویح 8 ہے۔ اگر تم لوگ آسانی چاہتے ہو تو ہماری جماعت میں آؤ، حنفی بنو گے 20 پڑھنی پڑے گی، شافعی بنو گے 20 پڑھنی پڑے گی، مالکی بنو گے 20 پڑھنی پڑے گی، حنبلی بنو گے 20 پڑھنی پڑے گی۔ اگر آسانی چاہتے ہو تو غیر مقلد بن جاؤ، 8 رکعت میں کام چلے۔ تو یہ آسانی دے رہے ہیں نیتاؤں کی طرح، ہم کو ووٹ دو، ہم یہ بھی کریں گے، ہم یہ بھی کرتے ہیں، ہم یہ بھی کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا ہوا تو گھٹا دیا اور گوشت کھانا ہوا تو بڑھا دیا، کہا قربانی 3 دن نہیں ہے 4 دن، 3 دن میں مزہ ہی نہیں آتا، 4 دن تازہ تازہ گوشت چاہیے۔ گوشت کی فراوانی اور کثرت دکھا کر کے لوگوں کو اپنے قریب کرتے ہیں۔ اور ان کے مجتہد صدیق حسن بھوپالی اپنی کتاب حضور اللہ میں لکھتے ہیں کہ ایک بکرے میں 100 آدمیوں کی قربانی کرے۔ مہنگائی کے اعتبار سے ان کا فتویٰ بھی بدل رہا، پہلے بکرا سستا تھا تو ایک بکرے میں 1 کی قربانی ہو رہی تھی، بکرا مہنگا ہوا تو اب ایک بکرے میں 100 کی قربانی۔ ایک بکرے میں 100 آدمیوں کی قربانی جائے، سب کی قربانی ہو گئی، سب کے ذمے سے وجوب ثابت ہو گیا، سب
پر یوں ذمہ ہو گئے اب کسی کو الگ سے قربانی کرنے کی ضرورت